वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद की तातीलात की मंजूरी दे दी। जुमा 6 जून से पीर 9 जून तक ईद की तातीलात होंगी। India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gain. भारत का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का फैसला काबिल मुजम्मत है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत को रेड लाइन अबूर नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोशंबे में ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, लाखों इंसानों की जिंदगियां सियासी मफादात की नजर नहीं की जा सकती। हमें तस्लीम करना होगा कि पानी सियासी सरहदों से बालातर है। पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर हैं। ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। वज़ीर आज़म का कहना था, आज की दुनिया गजा में रिवायती हथियारों के इस्तेमाल के ताज़ा जख्मों की गवाह है। गजा में हथियारों के इस्तेमाल ने गहरे दुख और तकलीफ के निशान छोड़े हैं। वज़ीर आज़म गैर मुल्की दौरों के बाद वतन वापस पहुंच गए। सिफारती मुहाज पर नाकामी पर भारतीय सियासतदान तिलमिला उठे। भारतीय सिफारती कमेटी के सरबराह ने अमेरिकी सदर को नाअहल करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा, डोनाल्ड ट्रंप में सदारत के औसाफ ही नहीं, उन्होंने ट्रंप की जानिब से पाक भारत सालिसी को भी मुस्तरद कर दिया। शशि थरूर ने तस्लीम किया कि हमने अमेरिका को कई फोन जरूर किए, लेकिन उनकी तरफ से की गई कोशिशें सालिसी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एतराफ कर लिया कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे गिराए। इंटरव्यू में बताया, चीन के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। मोदी के होते तैयारे गिरने पर तहकीकात या बातचीत मुमकिन नहीं। उम्मीद है मोदी तैयारे गिरने पर भारतीय अवाम को सच्चाई से आगाह करेंगे। भारतीय जा रही है तो जंगी जुनून से दुनिया को आगाह करने का मिशन। पाकिस्तानी वफ्द के बेशतर अरकान आज अमरीका रवाना होंगे। सिफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी को ज्वाइन करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द पीर से मुलाकातों का आगाज करेगा। अमरीका में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मुलाकातों और ब्रीफिंग का सिलसिला 9 जून तक जारी रहेगा। पाकिस्तानी वफ्द की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सदर UN जनरल असेंबली से भी मुलाकात मुतवक्किह है। Future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. Rather, the cities were targeted first and the international border and the line of control were targeted later. मुस्तकबिल में जारी हुई तो मुतनाज़ इलाकों के साथ दोनों मुल्क मुतासर हो सकते हैं। माजी में कशीदगी सिर्फ मुतनाज़ इलाकों तक महदूद रहती थी। इस बार भारत ने पहले शहरों फिर सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारी थी। इस दौरान जौहरी हथियारों की तरफ कोई पेशकदमी नहीं की गई, लेकिन सूरत-ए-हाल खतरनाक थी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का फैसला बगैर किसी सबूत के किया। दोनों मुल्कों के दरमियान कोई बैकडोर राब्ते और गैर रस्मी बातचीत नहीं हो रही। शिंगरी लॉ फोरम पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुलाकात के इरादे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की दाखिली को बेनकाब कर दिया। भारतीय दिफाई मुआहदे में करप्शन पर भारतीय एयर चीफ के सनसनीखेज इंकशाफात। AP सिंह ने कहा, टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका, कोई दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। जानते हैं कुछ सिस्टम्स कभी नहीं आएंगे, फिर भी मुआहदे करते हैं। हर मंसूबा ताखीर का शिकार है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जो आज तक वक्त पर मुकम्मल हुआ हो। दिफाई मुआहदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। ऑपरेशन सिंदूर ने दिफाई क़यादत को झंझोड़ कर रख दिया है। पाकिस्तान का काबुल में सफीर की तैनाती का फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, पाक अफ़गान ताल्लुकात मस्बत सम्त में गामजन हैं। काबुल में नाज़िमुल उमूर के ओहदे को बढ़ाकर सफीर के दर्जे तक ले जाएगा। यकीन है ये इक़दाम बरादर मुल्कों के रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने में मददगार होगा। इंसदाद दहशतगर्दी तिजारत में ताउन को गहरा करने में मदद मिलेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने हांगकांग में बैनुल-अक़वामी सालिसी तंजीम के क़याम के कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए।
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے کہا چینی قیادت نے آئیومیڈ کے قیام میں دانش مندی کا مظاہرہ کیا. اس سے بین الاقوامی امن، استحکام اور ترقی کو فروغ ملے گا. To consider the Islamabad Capital Territory Child Marriage Restraint Bill 2024. ڈرائیونگ لائسنس تک نہیں دیا جاتا 18 کی عمر میں. شادی بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. شادی کی عمر مقرر، کم عمری کی شادی ممنوع قرار. 18 سال سے کم عمر کی شادی قانوناً ممنوع ہو گئی. صدر آصف زرداری نے ممانعت بل پر دستخط کر دیے. سینٹ اور قومی اسمبلی نے ممانعت کا بل منظور کیا تھا. قانون کے مطابق 18 سال سے کم عمر کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا. خلاف ورزی پر نکاح خواہ کو 1 سال قید، 1 لاکھ جرمانہ. کم عمر لڑکی سے شادی کرنے والے کو 3 سال قید ہوگی. 18 سال کا ہونے سے قبل ساتھ رہنا زیادتی تصور ہوگا. شادی پر مجبور کرنے پر 7 سال قید، 10 لاکھ جرمانہ. کم عمری کی شادی کرانا ناقابل ضمانت جرم ہوگا. جمعیت علماء اسلام نے کم عمر میں شادی کی ممانعت کا قانون چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا. ترجمان JUI نے کہا کم عمر کی شادی غیر قانونی قرار دینا غیر شرعی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس قانون سازی کو مسترد کیا ہے. صدر مملکت نے بل جلد بازی میں منظور کیا. جلد بازی سے حکمرانوں کی نیتوں پر شکوک کو تقویت ملے گی. پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس. کرپٹو اور ڈیجیٹل کرنسی کی ریگولیشن سے متعلق امور پر بات چیت. وزیر خزانہ نے ڈیجیٹل کرنسی کے لیے ریگولیشن فریم ورک جلد تیار کرنے کی ہدایت کر دی. اجلاس میں پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرنے کے لیے تجاویز کا جائزہ لیا گیا. پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے فیصلے پر جزوی اتفاق. ذرائع کا کہنا ہے بجٹ پر ورچوئل مذاکرات میں تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف کے لیے IMF کو منانے کی کوششیں جاری. IMF کا اعتراض ہے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف کے بعد ٹیکس ہدف کیسے حاصل ہوگا. IMF نے مطالبہ کیا سیلز ٹیکس کی تمام رعایت اور چھوٹ ختم کر دی جائے. سولر پینل کی امپورٹ پر بھی سیلز ٹیکس عائد کیا جائے. امپورٹڈ تمام اشیاء پر 1.5% ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا جائے. قوموں کو میزائل اور بم نہیں فتنہ تباہ کرتا ہے. کوئی آپ کو کہے جلا دو، گرا دو، توڑ دو تو آپ نے یہ نہیں کرنا. کسی کے کہنے پر ملک کے خلاف قدم مت اٹھانا. پاکستان کی سلامتی اور بقا ہماری ریڈ لائن ہے. قوم سی سپلائی دیوار بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نہیں ہرا سکتی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لیا میں ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب. کہا اس سال محکمہ تعلیم کو 110 ارب روپے دیے ہیں. 1 سال بعد پنجاب کے کسی سرکاری اسکول میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. نو مئی کو اسلام آباد کے تھانہ رمنا حملہ کیس میں 11 مجرموں کو 15 سال 4 ماہ اور جرمانے کی سزا. 4 ملزمان گرفتار. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI MNA عبداللطیف، سابق MPA وزیر زادہ کیلاشی اور دیگر کو سزا سنائی. عدالت نے غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ جاری کر دیے. جج طاہر عباس سپرا نے ریمارکس دیے اسلام آباد کے تھانوں پر حملہ ہوتا ہے تو ملک میں کوئی جگہ رہنے کے قابل نہیں. ملکی ایشوز پہ ہم کسی سے بھی مذاکرات کر سکتے ہیں. آج آپ شہباز شریف کو لے آئیں، اگر وہ یہ فیصلے کر سکتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہماری پہلی پریفرنس یہ ہوگی، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. PTI وزیراعظم سے بات کرنے کو بھی تیار ہو گئی. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کہتے ہیں بانی اپنی رہائی نہیں ملک کے لیے مذاکرات چاہتے ہیں. شہباز شریف بااختیار ہیں تو ان سے بات کرنے کو تیار ہیں. سیاسی استحکام کے لیے حکومت قدم بڑھائے. سپریم کورٹ کے جج جسٹس منیب اختر نے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. جسٹس جمال خان مندوقیل نے جسٹس منیب اختر سے حلف لیا. جسٹس منیب اختر 6 جون تک قائم مقام چیف جسٹس کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیں گے. 6 سے 10 جون تک جسٹس منصور علی شاہ قائم مقام چیف جسٹس کی ذمہ داری نبھائیں گے. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ خان آفریدی 10 جون کو پاکستان واپس آئیں گے.
ملک میں شدید گرمی کی لہر، سبی اور نواب شاہ ملک کے گرم ترین علاقے بن گئے۔ پارہ 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا۔ کراچی میں درجہ حرارت 39 محسوس 41 کیا گیا۔ لاہور میں بھی شدید گرمی، پارہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اسلام آباد میں آندھی، بارش اور ژالہ باری کی پیش گوئی۔ گورنر ہاؤس لاہور میں صدر آصف زرداری سے پرویز اشرف کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ صدر مملکت نے کہا پاکستان کو اس وقت سیاسی استحکام اور قومی اتفاق رائے کی اشد ضرورت ہے۔ ملک کی ترقی اور عوامی مسائل کا حل نکالنے کے لیے تمام جمہوری قوتیں ساتھ چلتی رہیں۔ جمہوریت اور عوامی خدمت کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، اجلاس کی صدارت کی۔ زائد المیعاد شناختی کارڈز پر تمام سمز کو فوری بلاک کرنے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے سیکٹر I-8 میں 10 منزلہ نادرا میگا سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا۔ کہا نادرا سروس کو 44 تحصیل مخصوص یوسیز تک توسیع دی۔ اسلام آباد کے تمام 31 یوسیز میں 30 جون تک نادرا خدمات دستیاب ہوں گی۔ وزیر داخلہ نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بہتر خدمات فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ گھریلو گیس کنیکشن پر پابندی ہٹانے کے لیے وزیر اعظم سے جلد ملاقات کروں گا، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں ڈیزل کی سمگلنگ روکنے کے لیے اہم اقدامات کر لیے ہیں، تمام پیٹرول پمپس کو ڈیجیٹلائزڈ کرنے کا کام شروع کر دیا۔ بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں نے 6 LNG کارگوز خریدنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب یہ کمپنیاں امپورٹ ہونے والی LNG نہیں خرید رہی۔ سندھ ہائی کورٹ کا کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں 2 ماہ میں میرٹ پر مستقل CEO تعیناتی کا حکم۔ عدالت نے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں اعلیٰ عہدوں پر تعیناتی کے خلاف درخواست پر محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ افسران کے معطلی کا بری حکم امتناع بھی واپس لے لیا۔ عدالت نے کہا دونوں افسران کی تعیناتی میں کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ عدالت کے سامنے پیش کردہ معاملے عوامی مفاد سے متعلق نہیں۔ افسران کو کام سے روکنے سے شہریوں کو ممکنہ طور پر نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لاڑکانہ میں لیڈی ٹیچر صدف حاصلوں کا قتل، شوہر فرید حاصلوں کو میہر کے علاقے سے گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے شوہر فرید حاصلوں نے رخصتی سے انکار پر صدف حاصلوں کو 7 اپریل کو ڈیوٹی سے واپسی پر قتل کیا تھا۔ پولیس کی جانب سے راہداری ریمانڈ کے بعد ملزم کو قمبر منتقل کیا جائے گا۔ سجاول کے گرڈ اسٹیشن میں آگ لگنے سے ضلع بھر میں بجلی کی فراہمی منقطع، پانی کی بھی شدید قلت ہو گئی۔ آگ گزشتہ شب لگی تھی، بجلی کی بحالی تاحال ممکن نہیں ہو سکی۔